Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى کیا نہ دیکھا تو نے ایک جماعت بنی اسرائیل کو موسیٰ کے بعد اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ جب انہوں نے کہا اپنے نبی سے مقرر کرو ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم لڑیں اللہ کی راہ میں قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا پیغمبر نے کہا کیا تم سے بھی یہ توقع ہے کہ اگر حکم ہو لڑائی کا تو تم اس وقت نہ لڑو قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا وہ بولے ہم کو کیا ہوا کہ ہم نہ لڑے اللہ کی راہ میں اور ہم تو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے فلما كتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم پھر جب حکم ہوا ان کو لڑائی کا تو وہ سب پھر گئے مگر تھوڑے سے ان میں سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو وقال لهم نبیہم اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ کہنے لگے کیوں کر ہو سکتی ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم زیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس سے ولم یؤت سعۃ من المال اور اس کو نہیں ملی کشائش مال میں قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم پیغمبر نے کہا بے شک اللہ نے پسند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فراخی دی اس کو علم اور جسم میں واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ دیتا ہے ملک اپنا جس کو چاہے واللہ واسع علیم اور اللہ ہے فضل کرنے والا سب کچھ جاننے والا وقال لهم اور کہا بنی اسرائیل نے ان سے نبیہم ان کے نبی نے ان آیت ملکہ کہ طالوت کی سلطنت کی نشانی ان یأتیکم التابوت کہ آئے تمہارے پاس ایک صندوق فیہ سکینۃ جس میں تسلی حاضر ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیۃ مما ترک اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ان میں سے جو چھوڑ گئی تھی آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ موسیٰ اور ہارون کی اولاد اور اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین بے شک اس میں پوری نشانی ہے تمہارے واسطے اگر تم یقین رکھتے ہو فلما فصل طالوت بالجنود پھر جب باہر نکلا طالوت فوجیں لے کر قال ان اللہ مبتلیکم بنہر کہا بے شک اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے ایک نہر سے فمن شرب منہ فلیس منی سو جس نے پانی پیا اس نہر کا تو وہ میرا نہیں ومن لم یطعمہ فإنہ منی اور جس نے اس کو نہ چکھا تو وہ بے شک میرا ہے الا من اغترف غرفۃ بیدہ مگر جو کوئی بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے فشربوا منہ الا قلیلا منہم پھر پی لیا سب نے اس کا پانی مگر تھوڑوں نے ان میں سے فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ پھر جب پار ہوا طالوت اور ایمان والے ساتھ اس کے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ تو کہنے لگے طاقت نہیں ہم کو آج جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کہنے لگے وہ لوگ جن کو یہ خیال تھا کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ کہ بارہا تھوڑی جماعت غالب ہوئی بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولما برزوا لجالوت وجنودہ اور جب سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کی فوجوں کے قالوا تو بولے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا تو بولے اے رب ہمارے ڈال دے ہمارے دلوں میں صبر اور جمائے رکھ ہمارے قدموں کو وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہماری مدد کر اس کافر قوم پر
فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر شکست دی مومنوں نے جالوت کے لشکر کو اللہ کے حکم سے۔ وَقَتَلَ دَاؤُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور مار ڈالا داؤد نے جالوت کو اور دی داؤد کو اللہ نے سلطنت اور حکمت اور سکھایا اس کو جو چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہوتا دفع کرا دینا اللہ کا ایک کو دوسرے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، تو خراب ہو جاتا ملک، لیکن اللہ بہت مہربان ہے جہان کے لوگوں پر۔ خلاصہ تفسیر۔ ربط آیات۔ مقصود اس مقام میں زیادہ ترغیب قتال کی ہے، اوپر کا قصہ اسی کی تمہید ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون اسی کی تائید ہے، آگے طالوت و جالوت کا قصہ اسی کی تاکید ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں قبض و بسط کا بھی مشاہدہ کرا دیا، جس کا ذکر ماقبل کی آیت وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ میں آیا ہے کہ فقیر کو بادشاہ بنانا اور بادشاہ سے بادشاہ چھین لینا سب اسی کے اختیار میں ہے۔ طالوت اور جالوت کا قصہ۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو بنی اسرائیل کی جماعت کا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا ہے تحقیق نہیں ہوا، جس سے پہلے ان پر کافر جالوت غالب آ چکا تھا اور ان کے کئی صوبے دبا لیے تھے، جبکہ ان لوگوں نے اپنے ایک پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم اس کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جالوت سے قتال کریں۔ اس پیغمبر نے فرمایا کہ کیا یہ احتمال ہے کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو تم اس وقت جہاد نہ کرو؟ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، حالانکہ جہاد کے لیے ایک محرک بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم ان کافروں کے ہاتھوں اپنی بستیوں اور اپنے فرزندوں سے بھی جدا کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ان کے بعض بستیاں بھی کافروں نے دبا لی تھیں اور ان کی اولاد کو بھی قید کر لیا تھا۔ پھر جب ان لوگوں کو جہاد کا حکم ہوا تو بے استثناء ایک قلیل مقدار کے باقی سب پھر گئے، جیسا کہ آگے جہاد کی غرض سے بادشاہ کے مقرر ہونے اور ان لوگوں کے پھر جانے کا تفصیلاً بیان آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو یعنی حکم کے خلاف کرنے والوں کو خوب جانتے ہیں، سب کو مناسب سزا دیں گے۔ اور ان لوگوں سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا۔ کہنے لگے ان کو ہم پر حکمرانی کا کیسے حق حاصل ہو سکتا ہے، حالانکہ بنسبت ان کے ہم حکمرانی کے زیادہ مستحق ہیں، اور ان کو کچھ مالی وسعت بھی نہیں دی گئی کیونکہ طالوت غریب آدمی تھے۔ ان پیغمبر نے جواب میں فرمایا، اول تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں ان کو منتخب فرمایا ہے، اور انتخاب کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور دوسرے علم، سیاست و حکمرانی اور جسامت میں اس کو زیادتی دی ہے، اور بادشاہ ہونے کے لیے اس علم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ ملکی انتظام پر قادر ہو، اور جسامت بھی بائیں معنی ہے کہ موافق و مخالف کے قلب میں وقت و ہیبت ہو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ مالک الملک ہیں، اپنا ملک جس کو چاہیں دیں، ان سے کوئی سوال کا منصب نہیں رکھتا، اور چوتھے اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے ہیں، ان کو مال دے دینا کیا مشکل ہے جس کے اعتبار سے تم کو شبہ ہو، اور جاننے والے ہیں کہ کون لیاقت سلطنت کی رکھتا ہے۔ اور جب ان لوگوں نے پیغمبر سے یہ درخواست کی کہ اگر کوئی ظاہری حجت بھی ان کی من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی ہم مشاہدہ کر لیں تو اور زیادہ اطمینان ہو جائے، اس وقت ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان کے من جانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ علامت ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق بدون تمہارے لائے ہوئے آ جائے گا جس میں تسکین اور برکت کی چیز ہے، تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تورات، اور تورات کا من جانب اللہ ہونا ظاہر ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں جن کو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے ہیں، یعنی ان حضرات کے کچھ ملبوسات وغیرہ۔ غرض اس صندوق کو فرشتے لے آئیں گے، اس طرح کہ صندوق کے آ جانے میں تم لوگوں کے واسطے پوری نشانی ہے اگر تم یقین لانے والے ہو۔ پھر جب بنی اسرائیل نے طالوت کو بادشاہ تسلیم کر لیا اور جالوت کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے، اور طالوت فوجوں کو لے کر اپنے مقام یعنی بیت المقدس سے عمالقہ کی طرف چلے، تو انہوں نے اپنے امرائی پیغمبر کی وحی کے ذریعے دریافت کر کے ساتھیوں سے کہا کہ اب حق تعالیٰ استقلالی و بے استقلالی میں تمہارا امتحان کریں گے، ایک نہر کے ذریعے جو راہ میں آئے گی، اور تم شدت تشنگی کے وقت اس پر گزرو گے، سو جو شخص ان سے افراد کے ساتھ پانی پیو گے تو وہ میرے ساتھیوں میں نہیں، اور جو اس کو زبان پر بھی نہ رکھے، اور اصل یہی حکم ہے کہ وہ میرے ساتھیوں میں ہے، لیکن جو شخص اپنے ہاتھ سے ایک چولو بھر لے تو اس کو اتنی رخصت ہے۔ غرض وہ نہر راستے میں آئی، پیاس کی تھی شدت، تو سب نے اس سے بے تحاشا پینا شروع کر دیا، مگر تھوڑے سے آدمیوں نے ان میں سے احتیاط کی، کسی نے بالکل نہ پیا ہوگا، کسی نے چولو سے زیادہ نہ پیا ہوگا۔ سو جب طالوت اور جو مومنین ان کے ہمراہ تھے
نہر سے پار اتر گئے اور اپنے مجمع کو دیکھا تو تھوڑے سے آدمی رہ گئے۔ اس وقت بعض آدمی آپس میں کہنے لگے، آج تو ہمارا مجمع اتنا کم ہے کہ اس حالت سے ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کی طاقت نہیں معلوم ہوتی۔ یہ سن کر ایسے لوگ جن کو یہ خیال پیش نظر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونے والے ہیں، کہنے لگے کہ کثرت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم سے غالب آ گئی ہیں۔ اصل چیز استقلال ہے اور اللہ تعالیٰ استقلال والوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب دیار مالکہ میں پہنچے اور جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے میدان میں آ گئے تو دعا میں حق تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر یعنی ہمارے قلوب پر استقلال غیب سے نازل فرمائیے اور مقابلہ کے وقت ہمارے قدم جمع رکھیے اور ہم کو اس کافر قوم پر غالب کیجیے۔ پھر طالوت والوں نے جالوت والوں کو خدا تعالیٰ کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے، جو کہ اس وقت طالوت کے لشکر میں تھے اور اس وقت تک نبوت وغیرہ نہ ملی تھی، جالوت کو قتل کر ڈالا اور مظفر و منصور واپس آئے۔ اس کے بعد ان کو یعنی داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور حکمت، یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے، عطا فرمائی، اور بھی جو منظور ہوا ان کو تعلیم فرمایا، جیسے بغیر آلات کے زیرہ بنانا اور جانوروں کی بولی سمجھنا۔ آگے اس واقعہ کی مصلحت عامہ فرماتے ہیں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بعض آدمیوں کو جو کہ مفسد ہوں، بعضوں کے ذریعے سے جو کہ مصلح ہوں، وقتاً فوقتاً دفع کرتے رہا کرتے ہیں، یعنی اگر مصلحین کو مفسدین پر غالب نہ کرتے رہتے تو سرزمین تمام تر فساد سے پر ہو جاتی، ولیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر، اس لیے وقتاً فوقتاً اصلاح فرماتے رہتے ہیں۔ معارف و مسائل: نمبر 1، اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ ان بنی اسرائیل نے حق تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ دیا تھا، کفار عمالقہ ان پر مسلط کر دیے گئے۔ اس وقت ان لوگوں کو اصلاح کی فکر ہوئی، اور جس نبی کا یہاں ذکر ہے ان کا نام شموئیل مشہور ہے۔ نمبر 2، ان یأتیکم التابوت۔ بنی اسرائیل نے ایک صندوق چلا آتا ہے، اس میں تبرکات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ انبیاء کے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتا۔ جب جالوت بنی اسرائیل پر غالب آیا تو یہ صندوق بھی وہ لے گیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کو صندوق کا پہنچانا منظور ہوا تو یہ کیا کہ وہ کافر جہاں صندوق کو رکھتے وہیں وبا اور بلا آئی، 5 شہر ویران ہو گئے۔ ناچار ہو کر 2 بیلوں پر اس کو لاد کر ہانک دیا، فرشتے بیلوں کو ہانک کر طالوت کے دروازے پر پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت پر یقین لائے، اور طالوت نے جالوت پر فوج کشی کر دی اور موسم نہایت گرم تھا۔ نمبر 3، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر۔ اس امتحان کی حکمت اور توجیہ احکر کے ذوق میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے مواقع پر جوش و خروش میں بھیڑ و بھیڑ کا بہت ہو جایا کرتا ہے، لیکن وقت پر جمنے والے کم ہوتے ہیں، اور اس وقت ایسوں کا اکھڑ جانا باقی لوگوں کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کا علادہ کرنا منظور تھا۔ اس کا یہ امتحان مقرر کیا گیا کہ جو کہ نہایت ہی مناسب ہے، کیونکہ قتال میں ضرورت استقلال و جفا کشی کی ہوتی ہے، سو شدت پیاس کے وقت بے منت پانی ملنے پر ضبط کرنا دلیل استقلال کی، اور اندھے باولوں کی طرح جا گرنا دلیل بے استقلالی کی ہے۔ آگے ہر کے عادت ہے کہ زیادہ پانی پینے والے غیبی طور پر بھی زیادہ بیکار اور اذکار رفتہ ہو گئے، جیسا روح المعانی میں بسند ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور اس قصے میں جو احوال و اقوال مذکور ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1، ناقص الایمان جو امتحان میں پورے نہ اترے۔ نمبر 2، اور کامل جو امتحان میں پورے اترے مگر اپنی قلت کی فکر ہوئی۔ نمبر 3، اور اکمل جن کو یہ بھی فکر نہیں ہوئی۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔